مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں حاضر ہیں. آج کے اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 34 کے بقیہ مدنی پھول ذکر کیے جائیں گے. گزشتہ سلسلے میں اسی شعر میں ذکر کیے گئے مدنی پھولوں کے بیان کے دوران ہی سلسلے کا اختتام ہوا. تو آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل اس بابرکت شعر میں ذکر کیے گئے مدنی پھولوں میں سے انشاءاللہ عز و جل مزید کچھ مدنی پھول چن کے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی ہم کوشش کریں گے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی قرۃ عینی و سکینۃ قلبی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی سلمہ ربہ القوی درود و سلام کی فضیلت نقل فرماتے ہیں. رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 34 میں صاحب قصیدہ حضرت سیدنا امام شرف الدین بصیری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افضل الخلق یعنی تمام مخلوق میں سب سے افضل ہونے کو ذکر کیا ہے. چنانچہ آپ یہ تحریر کرتے ہیں کہ محمد سید الکونین والثقلین، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کونین اور ثقلین یعنی دنیا و آخرت اور جن و انس کے سردار ہیں. تو لفظ سید کا استعمال کرنا یہاں اس لیے ہے کہ سیادت علو مرتبت کے معنی میں مستعمل ہے. یا سید اسے کہتے ہیں کہ یلجأو الیہ الناس فی حوائجہم، اپنی حاجتوں کے لیے لوگ جس کی پناہ لیں، جس کی طرف رجوع کریں، اس کو سید کہا جاتا ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مخلوق کے ملجا ہیں، مأوا ہیں، تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہاں لفظ سید کو ذکر کیا گیا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق جمی جن و انس اور ملائکہ غرض اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز بھی پیدا فرمائی، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہیں. چنانچہ سورۃ البقرہ تیسرے پارے میں ارشاد ربانی ہے کہ یہ رسول ہیں
جن میں سے ہم نے بعد کو بعد پر فضیلت عطا فرمائی۔ سورۃ البقرہ تیسرے پارے کی اس ابتدائی آیت کے تفسیری مضامین کو ذکر کرتے ہوئے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ابو بلال مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی کے لاڈلے مفتی دعوت اسلامی الحاج والحافظ ابو عمر محمد فاروق اتاری علیہ رحمۃ اللہ الباری دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 364 صفحات پر مشتمل اپنے حاشیے انوار الحرمین، تو انوار الحرمین یہ مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کا تفسیر جلالین پر حاشیہ ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 149 اور 150 پر مفتی دعوت اسلامی اور منظور نظر امیر اہل سنت محمد فاروق اتاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الانبیاء اور افضل الخلق ہونے کے 12 مدنی پھول ذکر کیے۔ چنانچہ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل انوار الحرمین سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے ان 12 مدنی پھولوں کو ہم چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر کی وضاحت سماعت کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں، جو آیت کریمہ کا حصہ ہے اس کے تحت فرماتے ہیں، اجمعت الامت علی ان بعد الانبیاء افضل من بعد، کہ امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق و اجماع ہے کہ بعد انبیاء بعد دیگر انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں، اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ ان سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل من الکل، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام نبیوں میں سب سے افضل ہونے پر بھی امت کا اجماع ہے، اور اس بات پر کئی وجوہات دلالت کرتی ہیں۔ احدها قوله تعالی ورفعنا لك ذکرک، اور وہ اسباب اور وجوہات کے جن کی بنا پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو افضل الانبیاء افضل الخلق کہا جائے گا، ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو ان کے رب نے بلند فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا۔ تو اسی ضمن میں یہ کہا گیا ہے کہ لِأَنَّهُ قَارَنَا ذِكْرَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم بِذِكْرِهِ فِي كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ وَالْأَذَانِ وَالتَّشَاهُدِ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ کلمہ شہادت میں اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کیا، اذان میں اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر کیا، اور نماز میں التحیات کے اندر تشہد میں اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ وَلَمْ يَكُنْ ذِكْرُ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ كَذَلِكَ، حالانکہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کے ذکر کو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کے ساتھ بیان نہیں فرمایا۔ وثانی قولہ تعالی، دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت تمام جہانوں کے لیے۔ تو آپ فرماتے ہیں فَلَمَّا كَانَ رَحْمَةٌ لِكُلِّ الْعَالَمِينَ، کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، کان رحمۃ لکل العالمین لازم ان یکون افضل من کل العالمین،
تو آپ کا تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونا جب ثابت ہے تو اس سے یہ چیز لازم آتی ہے کہ آپ تمام عالمین میں سب سے افضل ہوں، کیونکہ تمام جہانوں کے لیے جب آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا تو جس کے لیے آپ رحمت ہیں آپ اس چیز سے افضل ہیں۔ تو تمام عالمین سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اس آیت کریمہ میں ذکر کی گئی۔ والثالث انہ تعالی قرن طاعتہ بطاعتہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ملا کر ذکر کیا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وبیعتہ ببیعتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت کرنے کو اپنی بیعت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں تو وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ وعزتہ بعزتہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو اپنی عزت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے۔ ورداہ برضاہ، اور اپنی رضا کے ساتھ اپنے محبوب کی رضا کو ذکر کیا ہے۔ وإجابتہ بإجابتہ، اور اپنی اطاعت و فرما برداری، تو یہاں اجابت سے مراد بلانا، تو اپنی اجابت کے ساتھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجابت کو ذکر کیا ہے۔ تو اجابت سے مراد لفظی معنی اجابت کا قبول کرنا، تو جواب دینا، قبول کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلائے پر حاضر ہو جاؤ۔ تو اپنی اجابت کے ساتھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اجابت کو ذکر کیا۔ تو اپنی اطاعت کے ساتھ حبیب کی اطاعت کا ذکر کرنا، اپنی بیعت کے ساتھ حبیب کی بیعت کا ذکر کرنا، اپنی عزت کے ساتھ حبیب کی عزت کا ذکر کرنا، اپنی رضا کے ساتھ اپنے حبیب کی رضا کو ذکر کرنا، اور اپنی اجابت کے ساتھ اپنے محبوب کی اجابت کو ذکر کرنا، یہ تمام وہ اسباب ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الخلق ہونے کی دلیل ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ والرابع، اور چوتھا مدنی پھول انوار الحرمین میں مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان معجزات رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم افضل من معجزات سائر الانبیاء، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تمام انبیاء کرام کے معجزات سے افضل ہے۔ فوجب ان یکون رسولنا افضل من سائر الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا تمام انبیاء کرام کے معجزے سے افضل ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام میں سے سب سے افضل ہیں۔ والخامس ان اللہ تعالی امر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بان یتحدى بكل سورۃ من القرآن، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ قرآن پاک کی ہر صورت کے ساتھ لوگوں کو چیلنج کریں، اور وہ چیلنج کیا ہے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِي، سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا کہ اس کی مثل کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، اور قرآن پاک کی صورتوں میں سے سب سے مختصر سورۃ الکوثر ہے جس کی 3 آیات ہیں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی 3 آیات کے ساتھ تمام لوگوں کو چیلنج دیا ہے کہ اس کی مثل کوئی لا کر دکھا، اور جبکہ قرآن پاک کی 6666 آیتیں، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ قرآن پاک کی جمیع آیات معجزہ ہیں،
اور جب یہ چیلنج دیا گیا کہ اس کی مثال لے کر آؤ تو لازم اللہ یکون معجز القرآن معجزم واحدہ بل یکون الفی معجزہ و ازید. تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ قرآن پاک فقط ایک معجزہ نہیں، جب اس کی ہر آیت کی مثال لانے کا چیلنج دیا گیا تو گویا ہر آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. تو گویا قرآن ایک معجزہ نہ رہا بلکہ یہ ہزارہا معجزات پر مشتمل کتاب ہے. وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، تو جب یہ چیز ثابت ہو گئی کہ قرآن پاک ہزارہا معجزات پر مشتمل کتاب ہے، فَنَقُولُ، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ سبحانہ وتعالی ذکر تشریف سیدنا موسیٰ بتسع آیات بینات، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شرف کو، آپ کی فضیلت کو ذکر کیا ہے 9 معجزات کے ساتھ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات ذکر عطا کیے گئے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. تو ان 9 معجزات کے ساتھ آپ کو شرف و بزرگی حاصل ہوئی. تو جب ان کو 9 معجزات کے ساتھ ان کا مشرف ہونا یہ ذکر کیا گیا تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، آپ کی آیات تو کثیر الکثیر ہیں. تو لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ چونکہ معجزات سب سے زیادہ ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الانبیاء ہیں. مفتی دعوت اسلامی علیہ رحمۃ اللہ القوی انوار الحرمین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افضل الانبیاء ہونے کے بارے میں چھٹا مدنی پھول یہ ذکر فرماتے ہیں کہ انہ تعالی بعد ما حکا احوال الانبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے جن جن کے احوال کو ذکر کیا ہے اور حکایت فرمایا ہے، ان کو حکایت کرنے کے بعد اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا ہے کہ آپ ان کی اقتداء کیجیے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ اقتدے. تو اپنے حبیب کو ما قبل انبیاء کرام علیہم السلام کی اقتداء کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہ اقتداء اصول و فروع میں نہیں ہے، کیونکہ اصول دین میں اقتداء کرنا غیر جائز ہے اور فروع دین میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام سابقہ شرائع کی ناسخ ہے. تو جب اصول دین اور فروع دین میں اقتداء اس آیت کریمہ سے مراد نہیں ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محاسن اخلاق میں گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کی اقتداء کا حکم دیا گیا. فَكَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ إِنَّا اطَّلَعْنَاكَ عَلَىٰ أَحْوَالِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَاخْتَرْ أَنْتَ مِنْهَا أَجْوَدَهَا وَأَحْسَنَهَا وَكُنْ مُقْتَدِيًا بِهِمْ فِي كُلِّهَا. تو حق سبحانہ و تعالی نے گویا یہ فرمایا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے احوال اور ان کی سیرتوں پر مطلع کر دیا، تو آپ ان کے محاسن اخلاق میں سے اجود اور احسن کو اختیار کیجیے. تو اس بات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے وَهَذَا يَقْتَدِي أَنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهِ مِنَ الْخَصَائِلِ الْمَرْضِيَّةِ مَا كَانَ مُتَفَرِّقًا فِيهِمْ، کہ وہ تمام کے تمام خصائل، وہ تمام کی تمام خوبیاں جو گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں فردن فردن موجود تھیں، وہ ساری کی ساری خوبیاں اور خصائل مردیہ، پسندیدہ خصلتیں اور خوبیاں ایک ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جمع ہو گئیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری آنچے خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام خصائل اور خوبیوں کے جامع ہیں. تو مفتی دعوت اسلامی یہ فرماتے ہیں فَوَجَبَ أَن يَكُونَ أَفْضَلُ مِنْهُمْ. تو اس سے یہ واجب ہوا، لازم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے افضل ہیں. تو قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر کی طرف بھی توجہ رکھیے. محمد سید الکونین والثقلین، اور انوار الحرمین میں
مفتی دعوت اسلامی کے ذکر کیے گئے مدنی پھولوں پر بھی توجہ فرمائیں۔ مفتی دعوت اسلامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افضل الانبیاء ہونے کا 7واں سبب یہ ذکر فرماتے ہیں کہ انہ علیہ الصلاۃ والسلام بعث الی کل الخلق، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا۔ وذالک یقتضی ان تکون مشقتہ اکثر، تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، یعنی آپ کا تمام مخلوق کی طرف مبعوث ہونا یہ امر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کی مشقت تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے زیادہ ہو۔ تو چونکہ آپ کی مشقت، آپ کا کوشش کرنا یہ سب سے بڑھ کر ہے، تو آپ کی فضیلت بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ 8ویں وجہ یہ ہے کہ ان دین رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم افضل الادیان، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام انبیاء کرام کے ادیان میں سب سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 9واں مدنی پھول یہ ذکر فرماتے ہیں کہ امت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل الامم، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں سب سے افضل ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ان تمام امتوں میں سب سے افضل ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئیں۔ فواجب ان یکون رسولنا افضل الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، تو حضور کی امت کا تمام امتوں میں سب سے افضل ہونا اس چیز کا سبب ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل ہوں، اس لیے کہ ان هذه الامہ انما نالت هذه الفضیلۃ لمتابعت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا سبب یہ ہے، یعنی امت جو ہے وہ تمام امتوں میں اس لیے افضل ہے کہ امت نے یہ فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت، آپ کی اتباع کرنے سے پائی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور یہ اصول ہے کہ وفضیلۃ التابع توجب فضیلۃ المتبوع، کہ تابع کی فضیلت، امت چونکہ تابع ہے اور حضور متبوع ہیں، تو امت کی فضیلت، تابع کی فضیلت یہ متبوع کی فضیلت کا موجب ہے۔ وَأَيْضًا أَنَّ نَبِيَّنَا صلی اللہ علیہ وسلم أَكْثَرُ ثَوَابًا لِأَنَّهُ مَبْعُوثٌ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یہ بھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثواب تمام لوگوں کے ثواب سے سب سے زیادہ ہے، کہ آپ کی بعثت جن و انس کی طرف ہوئی ہے۔ اس سے یہ چیز واضح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثواب یہ تمام مخلوق میں سب سے بڑھ کر ہے، اور آپ کے ثواب، آپ کی نیکیوں کی تعداد سب سے بڑھ کر ہونا یہ اس امر کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہیں۔ 10ویں وجہ ذکر فرماتے ہیں کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسل فوجب ان یکون افضل، کہ چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الرسل ہیں، تمام رسولوں میں سب سے پچھلے ہیں، آپ کا دین قیامت تک باقی رہنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سبب سے تمام نبیوں میں سب سے افضل ہوئے۔ 11ویں وجہ یہ بیان فرمائی ان اللہ تعالی کلما نادا نبیا فی القرآن ناداہ باسمہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی قرآن پاک میں کسی نبی کو یاد فرمایا، بلایا، تو اس کا نام لے کر بلایا، جیسے ارشاد فرمایا یا آدم اسکن، اور ارشاد فرمایا نادیناہ ان یا ابراہیم، اور ارشاد فرمایا یا موسیٰ انی انا ربک۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان تینوں کو نام لے کر بلایا۔ لیکن وَأَمَّا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جہاں تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تعلق ہے، فَإِنَّهُ نَادَاهُ بِقَوْلِهِ
یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، تو ہمارے آقا کو جب بھی یاد فرمایا گیا تو نام لے کر نہیں بلکہ القابات کے ساتھ، کہیں کہا گیا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا گیا یا ایھا الرسول، وذالک یفید الفضل، اور نام کے بجائے القابات کے ساتھ یاد کیا جانا یہ مفید فضیلت ہے۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر واضح ہو رہی ہے۔ وثانی عشر، اور 12واں مدنی پھول ذکر کرتے ہوئے مشکات شریف کی حدیث پاک ذکر فرمائی ہے، جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے مذاکرے کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض صحابہ آپس میں بیٹھے مدنی مذاکرہ فرما رہے تھے، یتذاکرون، یہ مدینہ المنورہ میں مذاکرہ فرما رہے تھے۔ فسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو کو سنا۔ فقال بعضهم عجبا، تو بعض صحابہ نے تعجب کے ساتھ یہ کہا کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ بعد نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا۔ بعد نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا القاء کردہ کلمہ ہے اور اس کی القاء کردہ روح ہیں۔ اور بعد نے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو سن کر یہ ارشاد فرمایا، سمعت کلامکم وعجبکم، کہ میں نے تمہارے کلام کرنے کو اور تمہارے تعجب کو سنا ہے، وحجتکم، اور تمہارا اس طرح دلائل ذکر کرنا یہ بھی سنا ہے۔ ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، تم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں تو وہ اسی طرح ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رازدار ہیں، وہ اسی طرح ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم نے کہا کہ وہ اس کی القاء کردہ روح ہیں، وہو کذالک۔ اور آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا، وہو کذالک۔ الا وانا حبیب اللہ، لیکن سن لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، بلا فخر، اور اس میں تفاخر والی بات نہیں۔ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے روز لواء الحمد کو اٹھانے والا ہوں، اور اس میں تفاخر والی بات نہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الشَّافِعِ وَأَنَا أَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، اور سب سے پہلا وہ ہوں کہ جس کی شفاعت کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل ہوگا، اور اس میں تفاخر والی بات نہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلْقَةَ الْجَنَّةِ، اور میں سب سے پہلا ہوں جو جنت کے کواڑ کو حرکت دے گا، میرے لیے جنت کو کھولا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت میں داخل کرے گا، اور میرے ساتھ فقراء المؤمنین ہوں گے، اور اس میں تفاخر والی بات نہیں۔ اور ارشاد فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین، اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام اگلوں اور پچھلوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا و آخرت اور جن و انس کے سردار ہیں، اور اہل عجم اور اہل عرب دونوں گروہوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے، جو آئے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے۔ محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں گڑے دیکھے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو مجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔